الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم دہرا رہے تھے
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں اپنی بساط تک. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ حضرات نے یقیناً پہلے بھی پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے ان کو دہرانے کا کہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہوں، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے. وہاں دو آدمی حضرت کے پاس آئے. انہوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا. حضرت نے خواب کی تعبیر دینے سے پہلے ان کے آگے صحیح عقیدہ پیش فرمایا کہ صحیح عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور صحیح عقیدہ کیا ہے. اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو فرمائی عقیدے کی کہ اگر کوئی پڑھا لکھا سن لے تو وہ بھی سمجھے اور کوئی ان پڑھ سنے تو وہ بھی سمجھے. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی. اور علماء نے لکھا ہے پھر ہوا ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی تھی کہ ان میں سے وہ شخص جس نے دیکھا تھا کہ اس کے سر پر سے روٹیوں کو نوچا جا رہا ہے اس کو تو پھانسی ہو گئی. اور جس نے یہ خواب بیان کیا تھا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، شراب کو نچوڑ رہا ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ تعبیر ارشاد فرمائی تھی کہ تم دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گا اور وہ واپس ساقی گیری کرے گا. وہ واقعہ ان میں سے ایک چھوٹ گیا جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. جب وہ جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یوں فرمایا کہ جا کر بادشاہ کے آگے ہمارا تذکرہ کر دینا. لیکن فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کو بلا دیا. یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر مزید چند کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کاٹے. اور کئی اقوال بِضْعَ سِنِينَ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ سالوں میں تو کئی اقوال ہیں، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحقیق پیش فرمائی کہ ان اقوال میں صحیح قول، اپنایا ہوا قول یہ ہے کہ 7 سال مزید حضرت یوسف نے قید خانے میں کاٹے. یہاں تک ہم پڑھے تھے. اب یہاں سے آگے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام مزید قید خانے میں رہے 7 سال. اور ظاہر بات ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ منہ کہنا آسان ہے، 7 سال جیل کاٹنا آسان نہیں. اچھا، علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن جو اس قید خانے کے ناظم تھے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں کہ آ کر وہ کہنے لگے حضرت یوسف سے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے
اور کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اب آپ کو یہاں سے آزاد کر دیتا، لیکن میری مجبوری ہے، یہ میرے بس میں نہیں، لیکن اس کے سوا جو میرے بس میں ہے وہ سہولت میں آپ کو میسر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نے جب وہ ان کی بات سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان صاحب سے فرمانے لگے کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہیں کرنا۔ وہ اصحاب کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، مطلب مجھے تو واقعتاً آپ سے بڑی محبت ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے محبت نہیں۔ فرمایا نہیں، بس خدا کے لیے مجھ سے محبت مت کرو، باقی جو کرنا ہے لیکن مجھ سے محبت نہیں کرنا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، بلکہ جو صاحبان یہ بات سنتے ہیں علماء سے یا پڑھتے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں۔ تو آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نے فرمایا یہ جو محبت ہے نا ہمیں کبھی راس نہیں آئی، ہماری خالہ نے ہم سے محبت کا اظہار کیا، نتیجتاً ہم پر چوری کا الزام لگا، ہمارے والد صاحب نے ہم سے محبت کا اظہار کیا، بھائیوں نے آ کر والد کے سامنے محبت کا اظہار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر عزیز مصر زلیخا کی بیوی زلیخا نے ہم سے محبت کا اظہار کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم قید میں پڑے ہوئے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، اب تم اور مزید محبت کر کے ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہو؟ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اور ہم سے جو بھی کرنا ہے لیکن ہم سے محبت نہیں کرو۔ اچھا، انہی کے واقعات کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بیٹھے بیٹھے رو دی اللہ تعالیٰ کے آگے، اور فرمایا کہ اللہ میاں یہ اب دیکھیں ایک بات ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ شاید اس بات کو سمجھ سکیں کہ علماء نے لکھا ہے خدا نہ کرے اگر کبھی خدا کی طرف سے آزمائش آئے نا یا سختی آئے، یہ کئی وجہ سے آ سکتی ہے، کارن اس کے کئی ہو سکتے ہیں اور ان کی صورتیں بھی کئی ہو سکتی ہیں۔ وہ ممکن ہے وہ آزمائش دولت بن کر آپ کے پاس آئے، ممکن ہے وہ آزمائش آپ کی اولاد بن کر آپ کے سامنے آئے، ممکن ہے وہ آزمائش آپ کے پاس بیماری بن کر آئے، ممکن ہے وہ آزمائش آپ کے پاس غم بن کر آئے۔ یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ آزمائش آپ پر کیسے آتی ہے، کس روپ میں آتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اگر یہ آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگا کرو۔ کبھی انسان بیمار ہوتا ہے تو کبھی اگر آہ نکلتی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس جی اب تو یہ جو ہے وہ بے صبری یہ وہ، بس اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو کہ یا اللہ میں ان آزمائشوں کے لائق اور قابل نہیں ہوں، آپ آسانی نصیب فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی رو دیے، فرمایا اللہ یہ قید ٹھیک ہے، وہ صاحب میرے معتقد ہیں، آپ نے ان کے دل میں میری محبت ڈال دی ہے، جو سہولت ان کے بس میں ہے وہ مجھے دیتے ہیں، لیکن قید تو پھر بھی قید ہے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کلام پاک کے پاک جملے کی تفسیر میں کہ وہ 7 سال تھے، 7 سال باہر کٹ جائیں اور بات ہوتی ہے، خدا نہ کرے جیل میں کٹیں اور بات ہوتی ہے۔ حضرت یوسف جب رو دیے تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا میرے جبریل اب جا کر میرے یوسف کو تسلی دے اور میرے یوسف سے فرمائیں کہ یہ ہماری حکمتیں ہیں، بس اب انشاء ہم نے چاہا ہے ان قریب آپ کے آزادی کے راستے کھلیں۔ یہ دور چل رہا تھا، اب کرنے والی تو وہ پاک ذات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا ہے، اور یہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ ابتدا میں جب ہم نے پڑھا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جو مسئلہ بنا تھا وہ حضرت یوسف کا وہ خواب جو سامنے آیا تھا تو بھائی تو جل بھن گئے تھے، ابھی اس کی تعبیر تو بھی تو باقی تھی، وہ ابھی پوری تو نہیں ہوئی۔
انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستاروں نے سجدہ کیا تھا، والشمس والقمر، سورج چاند نے کیا تھا، تو ابھی تک اس کی تعبیر تو پوری نہیں ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دور چل رہا تھا کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ خواب آنا یا خواب لانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، ہاں جھوٹ بولنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، کہ خدا نہ کرے کوئی انسان جھوٹے خواب بیان کرے، یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے، ورنہ اس کو اگر آئے بھی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک شخص خواب نہ دیکھے اور بیان کرے کہ میں نے دیکھا ہے، ورنہ حقیقتاً جو خواب ہوتا ہے اس کو لانا یا دیکھنا ہمارے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہوتا، یہ اس ذات کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ جاتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں وہ خیالات اور غذا کی طرف سے بھی آ جاتے ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، علماء نے بعد میں لکھا ہے کہ اس کا نام ریان تھا، اس کی حکومت چل رہی تھی مصر پر، اور مصر اس زمانے میں بڑا متمدن، بڑا تمدن والا ملک تھا۔ ریان نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا، اور اللہ جل جلالہ والاکرام نے اپنے کلام میں اس کے خواب کو بیان فرمایا۔ وقال الملک، خواب دیکھا اور بادشاہ کہنے لگا۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات بھی سن لیں، آپ اسے لطیفہ کہیں یا کچھ بھی کہیں، ملک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ میم ہے، لام ہے اور کاف ہے، حرفوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن رمز کا اختلاف ہے۔ مثلا ملک لکھیں گے نا، لام پر زبر ڈال دیں گے تو معنی ہوگا فرشتہ، اور اس زبر کو لام کے اوپر سے ہٹا کے نیچے زیر بنا دیں تو ملک بن جائے گا بادشاہ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت یا قرآن کو صحیح پڑھنا بغیر استادوں کے آ جانا یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ اور ہم جہاں ملک لکھا اس کو ملک پڑھتے رہیں، ملک کو ملک پڑھتا رہیں، جہاں بادشاہ کا ذکر ہو ہم فرشتہ بنا دیں، اور جہاں فرشتے کا ذکر ہو وہاں بادشاہ بنا دیں۔ بہرحال یہ تو خیر میں نے پہلے کہا، آپ اس کو علمی لطیفہ کہیں کچھ بھی، بہرحال ہمارے اکابر کی یہ محنتیں تھیں، علماء کی یہ محنتیں تھیں، یہ آپ کے ہمارے بس کا کام نہیں تھا۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ علماء حق کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سائے تا دیر سلامت رکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ یوں کہتے ہیں علماء مٹ گئے مک گئے، ہم ان کے ان الفاظ سے اتفاق نہیں کرتے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث کی کتابوں میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب اپنی کتاب مطالعہ قادیانیت میں لکھتے ہیں کہ آقا کی نبوت بھی قیامت تک، تو آقا کی وراثت بھی قیامت تک، جب آقا کی وراثت بھی قیامت تک تو پھر حضور کی امت کے علماء جو ورثاء ہیں انبیاء کے وہ بھی قیامت تک۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں یاد آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک، قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ والاکرام نے اس بادشاہ کے خواب کو بیان فرمایا۔ وقال الملک، وہ بادشاہ کہنے لگا، انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے، سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، بڑا عجیب خواب ہے، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں اور بڑی موٹی تازی ہیں، اور اچانک 7 دبلی اور پتلی گائیں ظاہر ہوتی ہیں،
اور وہ جو مریل قسم کی سڑی ہوئی گلی ہوئی گائیں ہیں نا، وہ نکل کر وہ موٹی تازی گائے جو تھی ان کو نگل گئی، کھا گئی۔ خواب سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں نکلی، اور موٹی گایوں کو کھا گئی۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ۔ پھر آگے دوسرا، یہ خواب کا اگلا حصہ بھی سنیں۔ کہتا ہے 7 بالیں ہیں، بالیں سمجھتے ہیں آپ؟ بالیاں، بالیں، خوشے جن کے اندر گندم کے دانے رہتے ہیں، وہ بھی 7 ہیں۔ اور کہتا ہے کہ خضر و اخر یابسات، کہتا ہے کہ 7 اور خشک بالیں ہیں، خوشے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ جو تر 7 خوشے اور ہیں نا اپنا بالیں، ان کو وہ سوکھی ہوئی بالیں کھا جاتی ہیں۔ کیسے کھا جاتی ہیں؟ علماء مفسرین نے لکھا کہ انہیں دیکھا کہ وہ جو سوکھی ہوئی ہیں وہ تر کے اوپر لپٹتی ہیں ایسے، اور ان کے دانوں کو نگل لیتی ہیں۔ سمجھ آئی خواب اس کا؟ کہنے لگا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس کے پاس جو احبار تھے یا رہبان تھے اس کے زمانے میں، واللہ عالم، یہاں تک کہ نجومی بھی سب کو بلا لیا اس نے، اور دربار میں بلانے کے بعد ان کے آگے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹیوں کو کھا گئیں، 7 ہری شاخیں ہیں، بالیں ہیں، ان کو خشک 7 بالیں نگل گئیں۔ میرے خواب کی اس کی تعبیر بتاؤ۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، کہ افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانے والے ہو، جاننے والے ہو۔ اچھا، انہوں نے جو خواب دیکھا سنا بادشاہ کا، تو وہ کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تو کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو خام خیالی ہے، پریشان حالی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، یہ ایسے خواب ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وما نحن بتأویل الاحلام، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ ایسے خواب ہیں، ہم نہیں جانتے ان کی، یہ ہے ہی نہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا، پتہ چلتا ہے وہ اس فن سے آشنا نہیں تھے، لیکن اس کا اصل جواب یہ تھا کہ وہ بادشاہ سے یہ کہتے کہ کسی کے خوابوں کی جو تعبیر جانتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، لیکن انہوں نے کہا کیا، بس جی یہ تو پریشان حال ہیں، بس یہ تو یہ ہے، یہ تو ایسے ہی پریشان خیالی والی بات ہے، آ گیا، یہ بہانوں والی باتیں۔ اور دعا کرو، حقیقت یہ ہے، ہمارے اکابر نے لکھا ہے اگر ایک انسان کو ایک مسئلہ اور ایک بات پتہ نہ ہونا، اس کا اصل جواب یہ ہے کہ سامنے والا کہہ دے مجھے نہیں پتا۔ اگر سامنے والا یہ کہہ دے بڑا خیر ملے، بڑا خیر ملے، لیکن یہ ہوتا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے، وہ مدتیں ہو گئیں، اور میں ایک علاقے میں غالباً گاؤں تھا، وہاں ایک عالم رہتے تھے، لیکن عالم منطق کے تھے، فقہ کے عالم نہیں تھے۔ اس گاؤں کے ایک کنویں میں گلہری گر گئی۔ گلہری سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ اچھا، وہ گر گئی، اب وہ جس بیچارے کا کنواں تھا پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ وہ آ گیا ان مولوی صاحب کے پاس، لیکن بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہ منطق کے عالم تھے، بقول حضرت رحمت اللہ علیہ کے منطق کے عالم تھے، فقہ کے عالم نہیں تھے۔ اچھا، میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی فہم بخشا ہے،
یہ جو گلہری کنویں میں گری ہے اس سوال کا تعلق منطق سے ہے یا فقہ سے ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا کس سے ہے؟ بات ٹھیک ہے یار، روٹی کمائے کھائے کسی طور مجھ اندر کیا ہے، بس چل رہا ہے، نبھا لیں گے انشاءاللہ، جنت تو مل ہی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا وہ صاحب آئے، ان عالم سے آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہ جی پوچھو۔ اب وہ تھا منطق کا عالم، وہ ایسی باتوں کے تو جوابات جانتے تھے یقیناً جن کا تعلق منطق سے ہو، وہ فقہ کے جواب نہیں جانتے تھے، فقہ کا علم الگ ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، فقہ کا علم اتنا عظیم علم ہوتا ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ہر فقیہ محدث ہوتے ہیں لیکن ہر محدث فقیہ نہیں ہوتے۔ پتہ چلتا ہے ان جملوں سے فقہ کا مقام، کہ فقہ کا مقام کیا ہے۔ وہ آئے ان صاحب کے پاس کہ جی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرے کنویں میں جو ہے نا گلیری گر گئی ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اس کا اصل جواب یہ تھا کہ وہ ان صاحب سے کہہ دیتے کہ بھائی میں منطق کا عالم ہوں، آپ جو سوال میرے پاس لے کر آئے ہیں اس کا تعلق فقہ سے ہے، آپ جا کر کسی مفتی سے پوچھیں، میں نہیں جانتا۔ یہ اس کا اصل جواب تھا، لیکن دل میں غبار پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد کے جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں غبار پیدا ہوا، ورنہ دل کا عالم جاننے والی کون ذات ہے؟ اب اس کے دل میں جو غبار پیدا ہوا، بعد کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ یہ جملہ کہنا کہ بھائی میں نہیں جانتا، یہ اس پہ بھاری ہو گیا۔ وہ صاحب ان سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے گلیری آپ کے کنویں میں گری ہے، لیکن آپ کے کنویں میں گلیری کے گرنے کی دو صورتیں ہیں، اور پھر ان دو صورتوں کے اندر بھی دو صورتیں ہیں۔ منطق کا عالم تو تھا نا، یہ تھوڑے دن اگر ان کے ساتھ رہتے نا تو یہ لالا مالا امیر صاحب اور یہ سارے گم ہو، زمان بھائی بھی اڑ جاتے ساتھ۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ دیکھو یہ دو چیزیں ہیں کہ گلیری جو گری ہے نا تو گلیری کی گرنے کی دو صورتیں ہیں، پھر ان کے اندر دو صورتیں ہیں۔ کہ جی وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھو گلہری کے گرنے کی دو صورتیں تو یہ ہیں کہ آیا وہ تیز دوڑ کر گری ہے یا آہستہ دوڑ کر گری ہے، اور ان دو صورتوں کے اندر یہ ہے کہ وہ خود بخود گری ہے یا کسی نے ظلمن پھینکی ہے۔ پہلے جا کر ان چاروں سوالوں کے جواب لے کر آؤ پھر میں بتاؤں۔ وہ پریشان ہو جانا کہ حضرت میں یہ کس سے پوچھ کر آؤں گا کہ وہ تیز دوڑ کر گری ہے یا آہستہ دوڑ کر گری ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اس کا اصل جواب یہ تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ بھائی تو کسی مفتی سے پوچھ، میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ جواب دینا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ دل کا روگ بن جاتا ہے جب میں یہاں پر بیٹھوں گا اور کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھے تو میرے امتحان کا یہ موقع ہوتا ہے کہ میں اگر نہیں جانتا تو سامنے والے سے کہوں کہ اہل علم سے رجوع کرو۔ یہ ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فوراً شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، سامنے والا کہے گا کہ یہ بے وقوف یہ بھی نہیں جانتا۔ اور یہ اس وقت ہمیں یہ بات یاد آنی بھول رہی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ اگر ہم نے کسی پوچھنے والے کو ایک ایسا مسئلہ بتایا جو ہم نہیں جانتے تو قیامت کے دن پوچھ ہم سے ہوگی کہ جب تم نہیں جانتے تھے تم نے اس کو کیوں بتایا؟ جب تم نہیں جانتے تھے تو تمہارے لیے اصول یہ تھا کہ ان سے کہتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو ان کے لیے دربار کے وہ جو تھے نا اپنا ان کے جو بادشاہ کے دربار میں تھے درباری، ان کا بھی اصل جواب یہ تھا کہ وہ بادشاہ سے کہتے ہم نہیں جانتے، لیکن اب اپنے نہ جاننے کو پردے میں چھپانے لگا، نہیں جی بس جو ہے نا یہ تو آپ کا ویسے خیال ہے، آپ مت پریشان ہو، یہ تو فضول خیالات ہیں، آ جاتے ہیں کبھی غذا سے کبھی خیالات سے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اس دربار میں وہ ایک کھڑا تھا جو بچ گیا تھا ان دو میں سے۔ کون سے دو میں سے؟
وہ جو قید خانے میں آئے تھے حضرت یوسف کے پاس اپنا اپنا خواب لے کر، ان میں سے ایک بچا تھا یا دو؟ ایک بچا تھا نا. اب اللہ ذل جلالہ والاکرام نے یہاں فرمایا وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، ان میں سے وہ کہنے لگا جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، کہ ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا کہ ہاں اب اللہ ذل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کو اب یاد آئے حضرت یوسف وہ مدت کے بعد. تو مجھے جیل میں ایک نے حضرت نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ جا کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میں تو بھول ہی گیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، مدت کے بعد یاد آیا حضرت یوسف اس کو. اچھا، یہاں پر اللہ ذل جلالہ والاکرام نے جو ارشاد فرمایا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، لفظ تو امت ہے نا. آپ اور ہم امت کس معنی میں سمجھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن قرآن پاک کی شان ہے، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ کثیر المعنی لفظ ہے. اور قرآن کریم میں کہ حضرت نے نظائر پیش فرمائے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ ذل جلالہ والاکرام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا امۃ واحدہ، یہ سورۃ مؤمنون کی آیت کا جملہ ہے کہ یہاں پر امت سے مراد مذہب ہے. اچھا، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آیا ان ابراہیم کان امۃ، یہ سورہ نحل کی آیت کا جملہ ہے، یہاں پر امت سے مراد امام ہے. اچھا، قرآن کریم میں تیسرے مقام پر آیا خیر امۃ، یہ سورۃ آل عمران کی آیت کا جملہ ہے، یہاں امت سے مراد جماعت ہے. اور یہاں پر جو فرمایا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہ سورہ یوسف کا جملہ ہے اور یہاں امت سے مراد مدت ہے. پتہ چلتا ہے قرآن کریم میں ایک لفظ ضروری نہیں ہے کہ ہر مقام پر ایک ہی معنی رکھے. لفظ ایک ہو سکتا ہے، معنی اس کے کئی ہو سکتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی مہینہ رہتا ہے، آپ لوگ تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے ہو. ابھی مہینے بعد آپ نے رکھنے ہیں انشاءاللہ. پھر گھبراؤ تو سمجھ میں بھی آتا ہے، پتہ نہیں آج کیوں گھبرائے ہوئے ہو. اچھا، وہ کہنے لگا جب اس نے یہ یاد آئے حضرت یوسف وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، مدت بعد یوسف علیہ السلام اس کو یاد آئے یہ کیا. اب وہ وہیں سے بادشاہ سے کہتا انا انبئکم بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں آپ کے لیے، میں لا سکتا ہوں. فارسلون، لیکن اجازت آپ دیں گے مجھے جانے کی. کہاں جانے کی؟ جیل. اچھا، قرآن تو اختصار کے ساتھ کام لیتا ہے نا، قرآن تو خدا کا کلام ہے اس لیے اللہ کی شان ہے. لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے اس نے بادشاہ کے آگے ساری تفصیل رکھی ہو کہ ہم نے ایسے ایسے خواب ان کے آگے پیش فرما کیے تھے اور انہوں نے ہمارے خوابوں کی یہ تعبیر بتائی تھی، اس کے نتیجے میں ایک کو پھانسی ہوئی اور میں یہاں 7 سال سے ساقی گیری کر رہا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، آپ کے خواب کی تعبیر میں لے کے آتا ہوں. فارسلون، بس آپ مجھے جانے کی اجازت دیں. اس کو اجازت ملی، بھاگتے ہوئے آیا قید خانے. اب جیسے ہی قید خانے میں داخل ہوا، آگے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی حضرت یوسف پر اس کی نظر پڑی نا، کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے وہ یوسف جو بڑا سچا ہے. انداز دیکھو اس کی بات کرنے کا. لیکن اس نے سچ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ انبیاء کی شان ہے کہ انبیاء کی صداقت، انبیاء کی امانت، انبیاء کی دیانت ہر شخص کے دل میں سکہ بن کے بیٹھتی ہے. اس لیے اس نے سامنے آتے ہی حضرت یوسف سے فرمایا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جو بڑا سچا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو دیکھا. اچھا، بقیہ کا قصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے. وما علینا البلاغ المبین.